ہجری 15 شوال کو غزوہ احد ہوا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں کافروں کو بری طرح سے شکست ہوئی، اور کافر ہر وقت اسی طاق میں تھے وہ ایسا موقع ملے ہم انتقام لیں۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ ہر وقت جل رہی تھی۔ تو 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، پھر 3 ہجری میں یہ واقعہ جو غزوہ ہوا تھا یہ پیش آیا 15 شوال کو، اور اس جنگ میں جو کفار تھے 3000 کی تعداد پر مشتمل تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو لشکر اسلام تھا ابتدا میں 1000 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ اس میں 300 منافقین بھی تھے، جو مدینہ پاک میں منافقین تھے وہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے۔ تو مدینہ پاک سے یہ لشکر جو نکلا 1000 کا، اس میں منافقین بھی ساتھ میں نکلے، لیکن رستے پہ ایک مقام، اس مقام پہ یہ 300 منافقین جدا ہوئے۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ 300 افراد کو لے کے کسی سازش کے تحت یہاں سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، اور 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس جنگ میں موجود تھے۔ اور یہ جنگ چونکہ پہاڑ کے اوپر واقع ہوئی، جسے احد پہاڑ کہا جاتا ہے۔ آپ مدینہ پاک میں جائیں تو دور سے ایک پہاڑ نظر آتا ہے تقریباً، جس کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے، اور تقریباً 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ چونکہ اس پہاڑ کی گود میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 50 افراد جو تیر انداز تھے ان کو ایک مورچے پہ مقرر فرمایا، جو لشکر کی حفاظت پر مامور تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا۔ بڑی بہادری کے ساتھ جنگ جاری تھی، اور مسلمانوں کی طرف سے بردباری اور بہادری کا مظاہرہ تھا، اور مسلمانوں کا جو پلڑا تھا لشکر اسلام، یہ ابتدا میں یہ باری رہا، اور کافر بھاگے میدان چھوڑ کے۔ جب کافر بھاگے تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ کافر بھاگ چکے ہیں، ان کو شکست ہو چکی ہے۔ وہ 50 افراد کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ مقرر فرمایا تھا، جو پورے لشکر کی جو ہے وہ حفاظت پر مامور تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تو یہاں سے ہٹنا نہیں۔ تو اب جب یہ کفار بھاگے تو ان مسلمان جو جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید جو ہے وہ جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر تو بھاگ چکے ہیں، میدان چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایک غلط فہمی کی بنا پہ کچھ افراد وہاں سے ہٹ گئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مقرر فرمایا تھا۔ اور جب میدان وہ خالی دیکھا مورچہ، تو کافروں نے پھر سے ایک بار حملہ کیا، یک بارگی حملہ کیا، اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، اور تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور ان 70 صحابہ کرام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء امیر مدینہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والوں میں یہ بھی ان کا بھی شمار تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور بھی زخمی ہوا تھا، اور آپ کے دانت مبارک کا ایک کونا وہ بھی شہید ہوا، اور کافروں نے وہ ہر طرف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تیر برسائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت بھی کچھ شہید ہوا، تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ زمین پہ یوں تشریف لائے، اور شیطان نے اس وقت افواہ پھیلائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو جب یہ خبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک یہ آواز پہنچی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ہمتیں ختم، حوصلے ختم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جان تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی یہ خبر سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمتیں حوصلے ان کے نڈال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے دیکھا تو سب کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی صحیح سلامت ہیں۔ وہ کافروں نے ہر طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تیر برسائے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ڈال بن کے کھڑے رہے، اور حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کئی صحابہ کرام کو کھڑا کیا،
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ڈال بن کے کھڑے ہوئے اور اپنے سینوں پہ تیر کھائے. کئی صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی ذات پاک پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو اس موقع پہ بڑا نقصان ہوا اور شہادتیں ہوئیں. آپ علیہ السلام کی ذات پر کئیوں نے جانیں قربان کی، اور کیوں نہ کرتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ علیہ السلام کی ذات کے لیے اپنا تن من دن جان ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے.